حنیف عباسی صاحب، دو بڑے چیلنجز ہیں، آپ کو ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ایک ہے آئین پابندی عائد کرتا ہے آپ کے اوپر کہ 90 روز میں انتخابات کروانے، نہ کریں گے تو آئین شکنی ہو جاتی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ ایسی سیاسی جماعت ہوتے ہوئے کسی چیز کی حمایت کریں جس سے آئین ٹوٹتا ہو. لیکن دوسری طرف اکانومی اور سیکیورٹی ریئل چیلنجز ہیں. ان دونوں کو لے کر کیسے کام آگے چلے؟ اچھا، پہلی بات یہ اسی میں، اچھا مجھے نہیں پتا تھا آپ کا یہ کویشچن آئے گا. آپ دیکھیں اگر صرف آپ ضمنی الیکشن کروائیں گے نا، یہ والے جو ہیں نیشنل اسمبلی والے، تو 50 ارب روپیہ چاہیے آپ. قومی اسمبلی کے وہ قومی اسمبلی کے بائی الیکشن میں 50 چاہیے، 50 ارب روپیہ چاہیے. دیں گے نا پھر یہ. اور پھر اس کے بعد آ جائیں کہ آپ نے یہ جو 2 اسمبلیوں کا کھیل کھیلا ہے، یار یہ بچوں نے آئے تھے، آپ 50 لاکھ بندے لے کے، بندے پورے نہیں ہوئے تو آپ نے کہا اسمبلیاں توڑ دیتے. رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوئے سارے لوگ پریشان ہو گئے. یہ فیصلہ کیا کیا اس بندے نے؟ اس کے لیے اگر آپ کریں دونوں صوبوں کے اندر تو آپ کو 80 ارب روپیہ چاہیے. 2 صوبائی اسمبلیوں پہ 80 ارب روپیہ چاہیے. نکالیں نا، کیلکولیشن نکالیں، 80 ارب روپیہ چاہیے. تو یہ دونوں اچھا چھوڑ دیں، پھر آپ یہ آ جائیں نا، پھر آگے آ جائیں. پھر 4 مہینوں بعد آپ نے نیشنل اسمبلی کے کرانے اور دونوں صوبوں کے کروانے. ٹھیک ہے بھائی جان، اس کے لیے 120 ارب روپیہ چاہیے. خدا کے بندے، یہ کہ کیلکولیشن، وہ کیلکولیٹڈ موو ہے. اور دوسرا، وہ صدر مملکت جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس کس نے بھیجا تھا؟ مجھے بتائیں کس نے بھیجا تھا؟ ندیم ملک صاحب، مجھے نہیں یاد رہا. انہوں نے. کس نے بھیجا تھا؟ صدر مملکت نے بھیجا. بالکل. اس کو صدر مملکت رہنے کا اب حق حاصل ہے کہ جب وہ ریفرنس جو اس نے بھیجا تھا اس کے بارے میں کیا نکلا، کیا ثابت ہوا؟ صرف فائز عیسیٰ والا نہیں جج صاحب کی پگڑی کو اچھالا گیا. صرف فائز عیسیٰ والا نہیں، جس عدالت نے جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف ان کے لا منسٹر اور وزیر اطلاعات ان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے رہے تھے. جیسے ذوالفقار سیٹھ کے خلاف. میں سر ان کو ذرا مکمل کر لوں نا. اس کے گھر والوں کو گھسیٹا گیا عدالتوں کے اندر، ان کے گھر والوں کو ایف بی آر کے چکر لگائے گئے. اب وہ خمیازہ یا وہ جو چیز ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی نا. جیسے پروشا نے کہا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یعنی ہماری پچھلی 4 نسلوں میں کسی نے گندا کام نہیں کیا. اگر وہ تو ریکارڈ پہ آ جاتا ہے نا. میں بول رہا ہوں ہو سکتا ہے کل کوئی الیکشن کمیشن میں لے کے چلا جائیں، کل کو آپ کو تھدا لا کے دے دیں، ہم نے گندا کام نہیں کیا. اگر آپ نے ہمیں الیکشن سے دور رکھنا تھا، اس کو اور بھی بہت طریقے تھے. یہاں تو جیلی ریکوری بھی نہیں تھی، یہاں تو جیلی سمگلر بھی نہیں تھا. تو آپ نے، اور یہ شہین صاحب بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان کی عدالتوں میں شاید تاریخ پیچھے آتی ہو، تاریخ آگے جاتی تو ہم نے دیکھی ہے، تاریخ پیچھے آتی ہے ہم نے نہیں دیکھی. لیکن بہرحال نہ ہم روئے، نہ ہم 8 بجے عدالت لگتی تھی، 8 بجے عدالت میں پیش ہوتا تھا. ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ میں نے اپنی 6 سالہ ٹرائل کے دوران پیش نہیں کیا. چلیں یہ میں اپنا رونا بعد میں پھر آتا ہوں، پھر قاضی فائز عیسیٰ کی میں اس ایشو پہ آ جاتا ہوں. مجھے بتائیں اس آنریبل جج کو جس کے پلے آپ نے اس وقت تو کچھ نہیں چھوڑا، آج اللہ نے پھر ان کو سرخرو کر دیا ہے، وہ خمیازہ کس طرح کون بھگتے گا؟